سامعین آداب، ڈیکوڈنگ غالب کی اس نئی قسط کے ساتھ راغب اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم جس غزل کی تشریح کرنے جا رہے ہیں اس غزل کا مطلع ہے: محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ ہمیشہ کی طرح ہم پہلے غزل کی قرأت کریں گے، پھر غزل کو اشعار اور مصروں میں بانٹتے ہوئے اس کے کلیدی الفاظ یا کی ورڈز کی مدد سے ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے پہلے غزل کی قرأت کرتے ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مژہائے دراز کا۔ صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا، وگرنہ میں طمع ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا۔ ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا۔ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا۔ غزل کا میٹر یا اس کی بحر ہے مضارع مسمن اقرب مکفوف محذوف۔ اس کی تقطیع کچھ یوں ہوگی: مفعول و فاعلات مفاعیل و فاعل۔ اب آئیے غزل کو ہم شعر در شعر پڑھتے ہیں اور پھر مصروں میں بانٹ کر کے ان کے کلیدی الفاظ یا کی ورڈز کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ محرم آشنا کو بولتے ہیں، جان پہچان والے کو بولتے ہیں، نون فگر کو بولتے ہیں۔ نوا آواز، ساؤنڈ، وائس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حجاب جو ہے ایک پردہ یا ویل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساز کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ، آلہ موسیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شعر کا سب سے اہم لفظ جو ہے وہ راز ہے۔ راز وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا چھپا ہوتا ہے جس کے جان لینے سے آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوگی۔ یعنی وہ آواز جو آپ کو کچھ نئی حقیقت بتائے، اس سے پردہ اٹھائے، اس سے واقف نہ ہونا انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اگر انسان اس آواز سے واقف ہو، اس آواز کو پہچانے، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ چاہے کتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس بج رہے ہوں، وہ ان کے درمیان سے اس آواز کو پہچان لے گا اور سمجھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آواز۔ جس طریقے سے گانا سنتے ہیں آپ
تو چاہے میوزیکل انسٹرومنٹس جتنے بج رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس جو گانے کے بول جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، وہ گانے کے بول وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ گانے میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قدرت جو ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدرت، نیچر آپ سے کیا کہہ رہی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان میں جو میسج ہے وہ میسج آپ تک اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ آپ اس میسج کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اس میسج کو سننا نہیں جانتے ہیں۔ اور اس شعر کا دوسرا اہم لفظ وہی حجاب یا پردہ ہے۔ وہ پردہ جو آپ کے انجانے پن کا ہے، آپ کی ناواقفیت کا ہے، وہ پردہ آپ کو باز رکھتا ہے ان سب چیزوں کو جاننے سے جو آپ کو جاننی چاہیے۔ یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اب حجاب اور پردہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ بھائی راز کے راز رہنے میں جتنا کردار ساز کا ہے اس آواز کو آپ تک نہ پہنچنے دینے میں، اس سے زیادہ بڑا کردار خود آپ کی ناواقفیت کا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس آواز سے واقف ہوتے تو ساز کا جو پردہ تھا وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حوالے سے ایک شعر کہا ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ اب جو پھول پتیاں ہیں ان کی خاموشی سے جب آپ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کمیونیکیٹ کرنا جان جاتے ہیں، تو پھر آپ پر وہ ہڈن میسیجز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ وہ ہڈن میسیجز جو ہیں آپ ان کو ڈیکوڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے غالب کہتے ہیں کہ اگر تم اس آواز سے واقف ہو جس سے بہت سے راز وابستہ ہیں تو تم سازوں کے شور میں بھی اسے سن سکو گے۔ میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ یعنی تم نے غور نہیں کیا، تم ہر جگہ سے جو ہے وہ سرسری طور پر گزر گئے، یوں ہی گزر گئے، تم نے غور سے دیکھا نہیں۔ وہ ہر جگہ پر ایک جہان آباد تھا، ایک بڑی دنیا آباد تھی جس کو تم نے جلدی جلدی میں جو ہے وہ دیکھا نہیں، اس کو اگنور کر دیا تم نے۔ میر، غالب اور اقبال تینوں کے اشعار میں جو چیز کامن ہے، مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مشاہدہ اچھا ہے اور آپ چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہر چیز میں کچھ نئے معنی اور نئے ڈائمینشنز جو ہیں آپ تلاش کر سکیں گے۔ اب چلیے اگلے شعر پر۔ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ شکستہ ٹوٹی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو شکستہ بولتے ہیں۔ نظارہ سین کو بولتے ہیں، کسی منظر کو۔ شگفتن کھلنے کو بولتے ہیں۔ گلہائے ناز جو ہے وہ گل کی جمع ہے گلہا، اور ناز جو ہے ناز و انداز، ادا جو بھی کہہ لیجئے اس کو، وہ ہے۔ تو مطلب اداؤں کے پھول، ناز و انداز کے پھول، گلہائے ناز کا مطلب ہوگا۔ اب یہاں پہ غالب جو کہتے ہیں کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے۔ اب رنگ شکستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹوٹا ہوا رنگ کہاں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ تو رنگ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ رنگ ہمارے یہاں پھیکا پڑتا ہے، رنگ اڑتا ہے۔ تو رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یعنی جو اڑی ہوئی رنگت ہے، پھیکی رنگت ہے، وہ کسی نئے نظارے کی دعوت دے رہی ہے، اور وہ دعوت کس کے لیے ہے؟ معشوق کے لیے ہے۔
یعنی عاشق کا اڑا ہوا رنگ، اس کا پھیکا رنگ جو ہے وہ دیکھ کر کے معشوق جو ہے وہ ادا سے اٹھلائے گا، اپنی ادائیں دکھلائے گا، اور اسی سے اداؤں کے پھول جو ہیں وہ کھلیں گے، اور ایک نیا نظارہ جو ہے اس سے کریٹ ہوگا، ایک نیا سین کریٹ ہوگا۔ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی جب خزاں کے موسم میں جب تمام چیزوں کی رنگت اڑ جاتی ہے، جب سارے پتے گر جاتے ہیں، وہیں سے پھر باغ میں، گلشن میں نئے پتے اگتے ہیں، کھلتے ہیں، اور پھر نئے پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو، لیکن زیادہ ممکن یہ ہے کہ وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اڑی ہوئی رنگت جو ہے وہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لائے گی، اور تم جو ہے وہ اپنی اداؤں کے نئے پھول کھلاؤ گے۔ اب یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت جو ہے، جو پیلی پڑ چکی ہے، اس کو صبح کی جو زردی ہوتی ہے، پیلاپن جو صبح کے وقت جب سورج نکلنے لگتا ہے تو سیاہی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور سورج کی زردی جو ہے وہ وہاں پر اس کی جگہ لے رہی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ جو تبدیلی ہے، شاعر اپنے رنگ کے اڑنے کو اس سے تشبیہ دے رہا ہو، اور کہہ رہا ہو کہ جس طریقے سے سورج کی زردی کے بعد، وہ صبح کی زردی کے بعد ایک نیا نظارہ سامنے آتا ہے، ایک نئی سینری جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، تو یہی وقت ہے کہ تم اپنی اداؤں کے پھول کھلاؤ، چونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے تو پھر غنچے کھل اٹھتے ہیں، پھول جو ہے کھلنے لگتے ہیں سب۔ شاعر جو ہے وہ اپنے معشوق سے کہتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ تم اپنی اداؤں کے پھول کھلاؤ، اور میری یہ زرد رنگت جو ہے وہ ایک نئی صبح کی علامت ہے جو نمودار ہو رہی ہے۔ تو اس شعر کا بنیادی تصور جو ہے وہ معشوق کی سنگ دلی ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دکھ تیری مژہ ہائے دراز کا۔ سو یعنی کسی چیز کی طرف، کسی ڈائریکشن میں، ٹوورڈز۔ مژہ پلک کو بولتے ہیں، آئی لیشز کو۔ اس شعر کو بھی آپ کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہوگی کہ معشوق جو ہے جب دوسروں کی جانب غصے سے دیکھتا ہے، تیز نظروں سے دیکھتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عاشق کو سکون ملے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہوا معشوق نے دوسروں کی طرف غصے سے دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے۔ عاشق کو جو ہے اب صدمہ اس بات کا ہے کہ کہیں اس کی لمبی لمبی پلکیں جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق کو اس بات کا دکھ ہو، اس بات کی تکلیف ہو کہ جس طریقے سے وہ اپنے معشوق کی لمبی پلکوں کا شکار ہوا، اس کا عاشق ہوا، اسی طریقے سے کہیں وہ لوگ جن کو وہ معشوق جو ہے وہ تیز نظروں سے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی نظروں کی غضبناکی کو بھول جائیں اور بس اس کی لمبی لمبی پلکوں کے دیوانے ہو جائیں۔ تو ان دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے اس تشریح کو آپ اپنا لیں۔ اب چلیے اگلے شعر کی طرف۔ سرفا ہے ضبط آہ میں میرا، وگرنہ میں طمع ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا۔ سرفا فائدے کو بولتے ہیں، ضبط برداشت کرنے کو بولتے ہیں، ٹالرنس کو بولتے ہیں، طمع رزق، خوراک، نفس سانس کو کہتے ہیں، جاں گداز جان کو پگھلانے والا، جان کو جلانے والا۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک آہ بھروں
اور اس آہ میں اتنی گرمی ہوگی کہ میں اس میں جل کر بھسم ہو جاؤں، مر جاؤں۔ شاعر ایک ہی سانس میں اس لیے جل جائے گا کیونکہ عشق نے اس کی حالت خراب کر دی ہے۔ عشق میں وہ پہلے ہی بہت لاغر، نحیف، ناتوان ہو گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاعر کہہ تو رہا ہے کہ میں ایک ہی سانس میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا ہے۔ اور ایسا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس آہ کو ضبط کرنے میں میرا فائدہ ہے۔ اب فائدہ کیا ہے بھائی؟ پہلا فائدہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ختم ہو گیا تو معشوق کو دیکھنے کا، معشوق کے دیدار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عشق ہے وہ برسر عام ہو جائے گا۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ اپنے معشوق سے عشق کرتا ہے، لیکن جس دن اس نے آہ بھری اس دن جو ہے وہ ساری کہانی تشت ازبام ہو جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایک طرف تو لوگوں کو پتہ چلے گا، دوسری طرف لوگ اس کے معشوق پر لعنت ملامت کریں گے۔ تو چاہتا تو ہے عاشق کہ وہ ایک ہی سانس میں اپنی جان دے دے اور معشوق کی بے وفائی کا دکھ جو روز روز وہ سہ رہا ہے اس سے آزاد ہو جائے، لیکن اسے ڈر ہے کہ اس دکھ سے تو اس کو آزادی مل جائے گی، لیکن معشوق کے دیدار کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ معشوق اس کا جو ہے وہ بدنام ہو جائے گا، ساری دنیا اس کی کہانی کو جان جائے گی۔ اب چلیے اگلے شعر کی طرف۔ ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ اکثر اشعار کو ہم دوسرے شعر سے سمجھنا شروع کریں تو شعر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ شیشہ باز دراصل وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو مے خانے میں کرتب دکھلاتے تھے۔ اب آج اگر آپ کسی بار میں جائیں تو وہاں پر آپ اکثر کاؤنٹر پہ دیکھیں گے کہ جو بار ٹینڈر ہوگا وہ جب کاکٹیل بناتا ہے تو وہ بڑے سارے کرتب دکھلاتا ہے، مطلب وہ شیشے میں وہ اس کو بالکل اچھالے گا، اچھال کر کے پھر وہ ہاتھ میں لے گا، پھر اس کے بعد سے وہ گلاس میں ڈالے گا، پھر اس میں آگ بھی کبھی کبھی لگا دیتا ہے، تو وہ عجیب عجیب سی حرکتیں وہاں ہوتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غالب کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کا ہوا کرتا تھا، یعنی اس زمانے میں بار ٹینڈر تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ شیشہ باز ہوا کرتے تھے جو جام کو ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اپنے سر پر اس کو روک لیتے تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا، یعنی جو مے خانے کا چپا چپا ہے وہ کرتب دکھانے والوں کا سر بنا ہوا ہے، یعنی ہر جگہ پر وہ جام اچھل رہے ہیں اور اس پر واپس آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مے خانے کا ہر چپا جو ہے وہ شیشہ بازوں کا سر ہے جس پر آ کر کے جام پھر اچھل کر کے پھر واپس آ جا رہے ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے۔ اب غالب کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو شراب کا جو جوش ہے اس سے یہ سارے شیشے، سارے جام جو ہے اچھل رہے ہیں۔ غالب نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی شراب میں یہ مستی، یہ جوش کیوں ہے۔ اگر روز ہی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر غالب یہ شعر کہتے کیوں؟ اگر شراب کے اس نشے کی بات کر رہے ہیں غالب جو شراب میں موجود ہے، تو یہ شعر کہنے کی ضرورت غالب کو کیوں پیش آتی؟ دراصل اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ شاید یہ ہے کہ اس وقت، اس روز غالب کا معشوق اس مے خانے میں آ گیا، اور معشوق کے مے خانے میں آنے پر شرابوں میں کچھ زیادہ ہی مستی آ گئی، کچھ زیادہ ہی جو ہے جوش پیدا ہو گیا، اور تمام جام جو ہے وہ خود بخود، کوئی شیشہ باز ان کو نہیں اچھال رہا ہے بلکہ وہ خود بخود اچھل رہے ہیں، اور اچھل کر کے جو ہے وہ واپس
فرش پر آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے مے خانے کا چپا چپا جو ہے وہ شیشے باز کا سر بن گیا ہے، یعنی اسی طریقے سے ہر جگہ پر وہ جام جو ہے کھنک رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بہار کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو، چونکہ غالب یا چاندنی رات ہو، غالب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں، یعنی برسات کی رات میں یا پورے چاند کی رات میں جو ہے غالب کو طلب جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول ہو جس میں جو شراب ہے اس میں زیادہ تندی، زیادہ تیزی، زیادہ جوش پیدا ہو۔ یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی تشریح زیادہ بہتر مانتے ہیں۔ اب چلیے اگلے شعر کی طرف۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا۔ اب اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ تقاضا کا مطلب ہوتا ہے مانگ کرنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ ہنوز یعنی اب تک، یٹ۔ گرہ گانٹھ کو بولتے ہیں۔ نیم باز ادھ کھلا ہو، آدھا کھلا ہوا ہو، پوری طرح سے نہیں کھلا ہو۔ میر کا وہ شعر بھی ہے نا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز مطلب آدھا کھلا ہوا۔ تو یہاں پر اگر شعر پر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ ناخن سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس سے مانگ کرتا ہے کہ وہ اس گرہ کو کھولنے کی تھوڑی اور کوشش کرے جسے وہ پوری طرح سے کھول نہیں پایا اور جو ادھکھلی رہ گئی۔ یعنی دل ڈیمانڈ تبھی کرے گا جب دل کا کچھ اس پر دعویٰ ہوگا۔ غالب کہتے ہیں کہ وہ قرض ہے، تو دل جو ہے وہ بار بار ناخن سے کہتا ہے کہ اس ادھکھلی گانٹھ کو جو ہے کھولو۔ اب وہ ادھکھلی گانٹھ کیا ہے؟ کس چیز کی گانٹھ ہے؟ کسی دستاویز کی پوٹلی ہے، کوئی گٹھری ہے، کیا ہے وہ؟ شارحین غالب میں سے زیادہ تر یہ مانتے ہیں کہ دراصل وہ گانٹھ جو ہے، وہ جو گرہ ہے، وہ بند قبا کی ہے، جسے غالب کے ناخن کھول نہیں پائے۔ دل چاہتا تھا لیکن ناخن جو ہے اس کو کھولنے سے قاصر تھے۔ اب اس کی وجہ شاید یہ رہی ہوگی کہ معشوق کہیں برہم نہ ہو جائے، کہیں غصہ نہ ہو جائے بند قبا کھولنے سے، یا پھر شرم آڑے آ گئی ہو۔ اب جو بھی ہو، دل مصر ہے، دل جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تمہارا کام تھا اس کو کھولنا، اور تم نے جو ہے وہ کام پورا نہیں کیا، لہٰذا یہ تم پر قرض ہے، اور تم اور کوشش کرو اور اسے بند قبا کو کھولو۔ اگلا شعر ہے تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا۔ تاراج کہتے ہیں لٹے ہوئے کو، کاوش کوشش کو کہتے ہیں، غم ہجراں یعنی بچھڑنے کا غم، ہجر کا غم۔ دفینہ جو ہے وہ کہتے ہیں گڑے ہوئے خزانے کو، دبے ہوئے خزانے کو۔ گوہر جواہرات کو بولتے ہیں، قیمتی پتھروں کو بولتے ہیں، جیمز، اسٹونز۔ غالب کہتے ہیں کہ وہ سینہ جس میں معشوق سے راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ دل جس میں اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی داستانیں تھیں، اور وہ سارا خزانہ جو ہے اس دل میں رکھا ہوا تھا، بند تھا، لیکن وہ سارا خزانہ برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ اور اس کو برباد کرنے والا کون ہے؟ تاراج جب کوئی شہر ہوتا تھا تو وہ شہر اس طرح سے تاراج ہوتا تھا کہ دوسری فوج آ کر اس شہر پر حملہ کرتی تھی اور اس کو لوٹ لیا کرتی تھی۔ تو غالب کے یہاں پر ایک تو سمجھیے کہ وہ خزانہ، وہ شہر، وہ دل ہے جو
معشوق کی یادوں سے پر ہے، یعنی اس شہر میں سب سے بڑا خزانہ ان کی معشوق کی یادیں ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو فوج، جو انویڈرز آ کر کے جو حملہ کرتے ہیں اس پر اور جو سب کو برباد کر دیتے ہیں، جو سب کو لوٹ لیتے ہیں، وہ بھی اسی معشوق سے جڑی ہوئی چیز ہے، اسی معشوق سے بچھڑنے کا غم ہے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا جب اس معشوق کے ساتھ ملنے کے قصے، وہ راز جو اس معشوق سے ملنے کے تھے، وہ سب اس دل میں دفن تھے، وہ اس دل میں رکھے ہوئے تھے۔ اور آج ایک یہ وقت ہے کہ جب ان یادوں پر اس کو فوقیت مل گئی ہے، وہ غالب آ گیا ہے جو دکھ ہے۔ اور وہ دکھ کس چیز کا ہے؟ وہ بچھڑنے کا دکھ ہے، وہ ہجر ہے، ہجر کا غم ہے، کہ وہ ہجر کا غم جو ہے، اب معشوق ان سے دور جا چکا ہے، لہٰذا اس کا غم اتنا شدید ہے کہ وہ اس دل میں اس کو ہٹا کر کے، ان یادوں کو ہٹا کر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور اب ان کے دل میں وہ یادیں نہیں ہیں، یادیں لٹ چکی ہیں، یادیں ختم ہو چکی ہیں، اب صرف رنج و الم ہے، غم ہے، دکھ ہے، اور وہ دکھ ہے محبوب سے بچھڑنے کا، محبوب سے جدا ہونے کا۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ڈیکوڈنگ غالب کی قسط۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ میں اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں جو میں سمجھ سکا اس غزل کو وہ سمجھا دوں۔ ساری باتیں کور کرنا جو ہے وہ میرے بس میں بھی نہیں ہے، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ کسی غزل کے تمام آسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے۔ میری جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ چیزیں کیسی لگی ہیں، تاکہ ہم آئندہ اور بہتر طریقے سے آپ تک ان چیزوں کو پہنچا سکیں۔ شکریہ۔